اللهم لك الحمد كما أنت أهل فصل على محمد كما أنت أهل فافعل بنا ما أنت أهل فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں ہمیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دیگر عبادات کے طریقے بتلائے اور سکھلائے ہیں، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں مختلف لوگوں کے حقوق بھی سمجھائے اور سکھائے ہیں۔ مثال کے طور پر رشتہ داروں کے حقوق ہیں، دوستوں کے حقوق ہیں، ہمسایوں کے حقوق ہیں، بیوی کے حقوق ہیں۔ وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اولاد کے حقوق بھی بتائے ہیں۔ تو اولاد کے حقوق کیا ہیں، یہ سب والدین کو علم ہونا چاہیے اور ان کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری اولاد کے ہم پر کیا حقوق لاگو ہوتے ہیں۔ ماں باپ کو یہ تو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے کیا حقوق ہیں، لیکن ماں باپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری اولاد کے ہم پر کیا حقوق ہیں۔ تو اولاد کے حقوق میں سب سے پہلا جو حق ہے وہ یہ ہے کہ جب آدمی شادی کرنے لگے تو اپنی اولاد کے لیے وہ ایک دیندار خاتون کا انتخاب کرے۔ یہ اولاد کے حقوق میں سب سے پہلا حق ہے، کیونکہ جس عورت سے وہ شادی کر رہا ہے وہ عورت اگر اللہ نے چاہا تو بالآخر ماں بننی ہے، اور اولاد کی تربیت، تعلیم، ان کی دیکھ بھال یہ ابتداءً ماں کے ہی پاس ہوتی ہے۔ تو اس لیے اولاد کے حقوق میں سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اولاد کے لیے جو ماں ہے اس کی جو ہم نے اس کو جو تلاش کرنا ہے، جس سے شادی کرنی ہے، وہ عورت دیندار ہو۔ سنن نسائی میں حدیث پاک موجود ہے، حدیث نمبر 3234 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 وجہوں سے عورت سے نکاح کیا جاتا ہے، کہ جب بھی کسی عورت سے نکاح کیا جائے گا تو 4 وجہوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک وجہ ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تنکح النساء لاربعۃ، کہ 4 وجہوں سے عورتوں سے نکاح کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 فرمایا لمالہا، اس کے مال کی وجہ سے، کہ عورت مالدار ہے تب شادی کرتا ہے بندہ۔ نمبر 2 ارشاد فرمایا ولی حسبہا، اس کے حسب کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے، بھی بڑے خاندان کی ہے۔ اور نمبر 3 ارشاد فرمایا ولی جمالہا، عورت کی خوبصورتی کی وجہ سے، بھی عورت بہت خوبصورت ہے اس وجہ سے اس سے شادی کرنی ہے۔ اور نمبر 4 ارشاد فرمایا ولی دینہا، اس کی دینداری کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان چاروں کا ذکر فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا فاظفر بذات الدین، کہ دینداری کو ترجیح دو، دینداری کو چنو۔ دیندار عورت ہو تو اس کے پاس مال بھی ہو سکتا ہے، دیندار عورت ہو حسب بھی اچھا ہو سکتا ہے، دیندار عورت ہو اس کے پاس خوبصورتی بھی ہو سکتی ہے۔ اور دینداری ایسی چیز ہے جو عارضی نہیں ہے۔ دینداری یہ وہ چیز ہے جو دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور آخرت میں بھی کام آتی ہے۔ تو یہ اولاد کے حقوق میں سب سے پہلا حق ہے کہ عورت جو ہے وہ دیندار ہو۔ اب دیکھیں، ماں اگر سیدۃ النساء حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جیسی ہوں گی، نیک خاتون ہوں گی، دیندار ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ اولاد امام حسن حسین رضی اللہ عنہما جیسی پیدا کرے گا۔ ماں نیک ہوگی تو بیٹا جو ہے وہ حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ ہوں گے۔ ماں نیک ہوگی تو بیٹا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہوگا۔ ماں نیک ہوگی تو بیٹا سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسا پیدا ہوگا۔ ماں اگر نیک ہوگی تو بیٹا سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ہوں گے۔ ماں نیک ہوگی تو پھر اولیاء کرام، صلحاء اعظام اللہ تعالیٰ دنیا میں مبعوث فرمائیں گے۔ تو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ماں کا انتخاب ہے، یہ اولاد کے حقوق میں سب سے پہلا حق ہے، جس میں ہم بہت کوتاہی کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی ٹھیک ہے مالدار ہو، خوبصورت ہو، ٹھیک ہے جی خاندان بہت اونچا ہو، ان تینوں چیزوں کو تو ہم دیکھتے ہیں، لیکن ہم
دینداری کو ترجیح نہیں دیتے، دینداری کو ترجیح نہیں دیتے ہم، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں دینداری کو ترجیح دیں۔ اور نمبر دو، اولاد کے حقوق میں سے دوسرا حق یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ بیوی دے دے اس کے بعد پھر نیک اولاد کی دعا مانگنا۔ سیدنا زکریا علیہ السلام 100 سال کی عمر کے قریب ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں، رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ سورہ مریم میں سیدنا زکریا علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں کہ یرثنی و یرث من آل یعقوب، اے اللہ مجھے ایسی اولاد عطا فرما جو میری جو علمی میراث ہے اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد کی جو علمی میراث ہے اس کی وہ وارث بنے۔ تو نیک اولاد کی دعا مانگنا یہ دوسرا حق ہے کہ اولاد کے لیے دعا مانگی جائے کہ اللہ ہمیں نیک اولاد عطا فرمائے۔ اور نمبر 3، اگر اللہ اولاد دیں، انسان بیٹا مانگ رہا تھا اللہ نے بیٹی دے دی، تو اللہ کا شکر ادا کرے، خوشی کا اظہار کرنا چاہیے کہ اللہ نے اولاد دی ہے۔ بیٹا مانگ رہا تھا بیٹی ہوگی تو اب افسوس کرنے سے، غم زدہ ہونے سے وہ بیٹی بیٹا تو نہیں بن جانی، لیکن اللہ تعالیٰ کی ناشکری لازم آئے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جو بھی اولاد دیں، بیٹی دیں یا بیٹا دیں، خوشی کا اظہار بھی کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ شکر بھی اللہ کا ادا کرنا چاہیے، شکرانے کے 2 نفل بھی ادا کرنے چاہیے کہ اللہ نے اولاد جیسی عظیم نعمت سے نوازا۔ دیکھیں اگر بیٹے ہی ہوں گے تو پھر بیٹا بھی تو کسی عورت سے ہی پیدا ہوا ہے نا، تو بچی ہوگی، عورت ہوگی، تو پھر ہی تو آگے اولاد کا سلسلہ چلے گا۔ تو اللہ کی ذات جس کو چاہتے ہیں بیٹے دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں بیٹیاں دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں دونوں دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھیں خوش رہیں۔ تو نمبر 3 خوشی کا اظہار کریں۔ اور نمبر 4، دائیں کان میں بچے کے اذان بچی ہو اور بائیں کان میں اس کے اقامت کہی جائے، یہ بھی سنت ہے اور اس عمل کو بھی کرنا چاہیے۔ تو چوتھا حق کیا ہے کہ دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت۔ نمبر 5 تحنیک، جسے ہم گٹی کہتے ہیں، کوشش کریں کسی نیک آدمی کی ہو۔ امام حسن حسین رضی اللہ عنہما کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گٹی دی، تحنیک کی ان۔ اب تحنیک میں آپ شہد بھی استعمال کر سکتے ہیں، اسی طرح کھجور کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ اچھا بعض دفعہ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ کسی نیک آدمی کی گٹی ہو لیکن وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہوتا، تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ شہد کسی اللہ والے کے پاس، بزرگ کے پاس، عالم حافظ کے پاس لے جائیں اور وہ آپ کو وہ جھوٹا کر کے دے دیں، اس کے بعد وہ آپ اپنے بچوں کو چٹوا دیں، اس کے تعلق کے ساتھ لگا دیں، تو یہ اسی کی ہی گٹی اور تحنیک شمار ہوگی۔ تو یہ بھی اولاد کا حق ہے کہ اولاد کو کسی نیک شخص کی گٹی دلوائی جائے۔ اسی طرح نمبر 6 اس کا عقیقہ کرنا۔ اگر لڑکا ہے تو 2 بکریاں ہیں اور اگر لڑکی ہے تو 1 ہے۔ یہ ہے جب اللہ گنجائش دے تو اللہ ضرور کرنا چاہیے۔ عقیقہ کرنا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ نمبر 7 اچھا نام رکھنا۔ اب اچھا نام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو 2 نام بڑے محبوب ہیں، عبداللہ اور عبد الرحمن۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انبیاء علیہم السلام کے ناموں پر نام لیں۔ تو انبیاء علیہم السلام کے نام بے شمار ہیں، اس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نام جو ہیں وہ بے شمار ہیں۔ ان کے ناموں میں سے کسی کے ناموں پہ نام رکھا جا سکتا ہے، صحابیات ہیں ان کے ناموں پہ نام رکھا جا سکتا ہے اپنے بچیوں کے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں، صحابہ کرام انبیاء علیہم السلام کے ناموں پر جب نام رکھیں تو ان کے معنی نہیں دیکھنے کہ ان کا معنی کیا ہے۔ دیکھیں میں یا اگر آپ جو بھی ہیں اپنے بیٹے کا نام موسیٰ رکھتے ہیں مثال کے طور پر، اب ہم موسیٰ کیوں رکھ رہے ہیں؟ اس لیے رکھ رہے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک پیغمبر ہیں، نبی ہیں، اس نسبت کی وجہ سے نام رکھ رہے ہیں۔ تو جب نسبت کی وجہ سے رکھ رہے ہیں تو پھر معنی کیا دیکھنے؟
اب نہ اس مثال کے طور پر اس کا معنی اگر ٹھیک نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کبھی ان کا نام موسیٰ رکھتے، کبھی بھی نہ رکھتے۔ اگر کسی صحابی کے معنی کا نام ٹھیک نہ ہو تو اللہ کے نبی اس نام کو بدل دیتے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کے نام کو نہیں بدلا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا معنی ٹھیک ہی ہے۔ جس طرح امام حسن رضی اللہ عنہ جب پیدا ہوئے تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ان کا نام حرب رکھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام حرب سے بدل کر حسن رکھ دیا۔ اس طرح اور بھی روایات میں آتا ہے کہ بعض صحابیات کے یا صحابہ کرام کے نام اور تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بدل دیا اور دوسرے نام رکھ دیا۔ تو نام جو ہے وہ فینسی نہ رکھا کریں، نیک لوگوں کے نام پر نام رکھا کریں، یہ بھی اولاد کا حق ہے۔ اور نمبر 8 ختنہ کروانا، یہ بھی اولاد کا حق ہے، یہ واجب ہے ختنہ کروانا۔ اور 7ویں دن ختنہ کرنا، سر کے بال منڈوانا اور نام رکھنا یہ سنت ہے۔ اور یہ بھی اولاد کے حق میں سے ایک حق ہے کہ ان کے جو سر کے بال اترے ان کا وزن کروا کر کسی سنار سے اس کے بقدر چاندی صدقہ کی جائے۔ چاندی نہیں کرنا چاہتے تو چاندی کی جتنی قیمت بن جائے، مثال کے طور پر سر کے بال اترے، ان کا وزن 2 ماشے ہے چاندی کے یا 3 ماشے ہے، تو جتنی اس کی قیمت بنتی ہے وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیں۔ اسی طرح اولاد کے حقوق میں سے یہ بھی حق ہے کہ ان کو رزق حلال کھلایا جائے، حرام نہ کھلایا جائے، تھوڑا ہو حلال ہو۔ حلال کھائیں گے تو حلال کام کریں گے، اگر ہم ان کے پیٹوں میں حرام ڈالیں گے تو پھر وہ حرام کام کریں گے۔ اس طرح ان کو رزق حلال جو ہے اس کا خیال رکھا جائے، دودھ غذا، بیمار ہو جائے اللہ نہ کرے تو علاج معالجے کا بندوبست کرنا، یہ بھی اولاد کے حقوق میں سے حق ہے۔ اسی طرح اسلامی تعلیم و تربیت ان کا بندوبست ان کو کر کے دینا، یہ بھی والدین کے ذمہ لازمی ہے کہ ان کو قرآن کی، احادیث کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کی تعلیمات دلوائی۔ 7 سال کا ہو جائے نماز کا کہا جائے، بچی ہو بچہ ہو، 10 سال کا ہو جائے تو ان کو سختی کی جائے، ان کو مارا جائے، اور مارنا بھی ایسا نہ ہو جس سے ان کے نشان پڑے، مطلب یہ ہے کہ ان کو ڈرایا دھمکایا جائے، ترغیب ترہیب دونوں ساتھ ساتھ چلا کر ان کو نماز کا پابند بنایا جائے۔ اسی طرح اولاد کے حقوق میں سے یہ بھی حق ہے کہ ان کو حافظ عالم بنائیں، لیکن حافظ عالم بنانا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یہ اعداد کی تو بہت بڑی بات ہے، ساری اولاد حافظ عالم نہیں بھی بنتی، لیکن اگر کوئی بن گیا تو والدین کے لیے بہت بڑا صدقہ جاری ہے۔ لیکن اگر اولاد حافظ عالم نہیں بنتی تو کم از کم ان کو دیندار ضرور بنائے، دیندار تو ہونی چاہیے نا۔ اور اس کے ساتھ اگر وہ حافظ عالم نہیں ہے تو ان کو دنیاوی علم سکھانا، دنیاوی ہنر سکھانا، تاکہ وہ اچھی زندگی گزار سکیں، اچھا روزگار کما سکیں، یہ بھی والدین کے ذمہ ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اولاد کے درمیان عدل و انصاف کرنا، یہ نہ ہو ایک بیٹے کو باپ بہت زیادہ دے رہا ہے، دوسرے کو اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، ایسا نہ ہو۔ تو عدل و انصاف، بیٹے اور بیٹیوں کے درمیان عدل و انصاف کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح اولاد پر خرچ کرنا، جتنے اللہ نے طاقت دی حسب استطاعت اولاد پر خرچ کرنا، یہ بھی اولاد کے حقوق میں سے ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کے لیے وراثت چھوڑ کر جانا، جائیداد چھوڑ کر جانا حلال، یہ بھی اولاد کے حقوق میں سے ایک حق ہے۔ اسی طرح اگر اولاد سے غلطی ہو جائے تو ان کو معاف کرنا اور ان کے لیے بد دعا نہ کرنا، یہ بھی ہے۔ اب دیکھیں سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، سیدنا یعقوب علیہ السلام رو رہے ہیں، لیکن سیدنا یعقوب علیہ السلام غم زدہ ہیں، تکلیف میں، لیکن اپنی اولاد کو یہ نہیں کہا کہ میں نے تجھے اپنی جائیداد سے آگ کرتا ہوں، گھر سے نکال دیتا ہوں، بد دعا کرتا ہوں، نہیں، صبر کیا، معاف کیا۔ اسی طرح اولاد بڑی ہو جائے، شادی کے قابل ہو جائے، بیٹی ہو یا بیٹا ہو، تو اچھی جگہ ان کا رشتہ کرنا، نیک جگہ پر ان کا رشتہ کرنا، بلا وجہ شادی میں تاخیر کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح
اولاد کے حقوق جو دیگر ہیں ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے، اور اپنی اولاد کے لیے دعا گو رہنا، اور اولاد کی اولاد کے لیے بھی دعا گو رہنا، یہ بھی والدین کے ذمہ لازم ہے کہ اپنی اولاد کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھے۔ جتنی دعا اللہ تعالیٰ والدین کی اولاد کے حق میں قبول کرتے ہیں، وہ کسی اور کی دعائیں اللہ تعالیٰ اولاد کے حق میں اتنی قبول نہیں کرتے۔ تو اس لیے یہ چند ایک حقوق تھے، یہ ہم سب پہ لاگو ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو یہ حقوق دیں، تاکہ ہماری اولاد جو ہے وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی اولاد کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔